السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، حضرات و خواتین، سورہ نور کی تفسیر کرنا تھا، لیکن چونکہ حالات سے واقف رہنا، حالات کے ساتھ چلنا ہمیں اسلام سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، سنت سکھاتی ہے، نبی کی سیرت سکھاتی ہے، تو اسی لیے میں نے آج کے درس کے لیے مناسب سمجھا کہ غیر مسلموں کے تہوار اور ہماری ذمہ داریاں، بہت اہم عنوان ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ اہم ہدایات آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کا تصور دنیا میں بہت پرانا ہے۔ اگر آپ اس کے دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی عید کا دن تھا، تو جادوگروں سے مقابلہ کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کے لیے انہوں نے کہا موعدکم یوم الزینہ، کہا کہ تمہارا جو ہمارا مقابلہ ہوگا وہ زینت کے دن ہوگا۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ یوم الزینہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ جو تہوار ہوتا ہے، عید ہوتا ہے، اس دن انسان بنتا ہے، سنورتا ہے، انٹھنتا ہے، اسی لیے جو ہے یوم الزینہ کہا گیا ہے۔ ابراہیم کے واقعے میں بھی ہمیں تہوار کا وہ موقع جہاں نظر آتا ہے، آزر نے از ابراہیم علیہ السلام کو عید غیر تہوار میں بلایا، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، انی سقیم کہہ کر معذرت کر لی۔ تو قرآن میں بھی عیدوں کا تصور ہے، جیسا کہ ابراہیم کا اور موسیٰ کی شریعت کا تذکرہ وہاں آیا، تو موسیٰ کی شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو عیدیں ہوتی تھیں ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ عید کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عید اصل میں عاد یعود کا معنی لوٹنے کا آتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کر آتی ہے۔ اسلام نے ہمیں دو عیدیں دی، جیسا کہ بخاری میں روایت آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں عید اور تہواروں کا بہت رواج تھا۔ اسلام نے جو ہے دو ہی عیدیں بتائیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، دوسری عید الفطر ہے۔ اب قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، کیا علماء یہی بتاتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ عمر ابن عبدالعزیز اور کئی سلف سے ثابت ہے کہ یہاں صلی سے مراد عید کی نماز، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا ذکر کہاں ہے؟ شیخ طارق مدنی حفظہ اللہ نے عید کے خطبے میں ذکر کیا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نماز پہلے قربانی بعد میں۔ یہاں کہا کہ یہاں نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ اللہ ذکر کر دے شیخ کو۔ اسلام میں دو عیدوں کا تصور ہے، اس کے علاوہ یہ شب معراج یا عید کیا بولتے ہیں اس کو، شب برات کی عید مل تصوریش نہیں ہے، دو ہی عیدیں ہیں۔ تو غیر مسلموں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مائنارٹیز میں رہتے ہوئے ہمیں تین نبیوں کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوٹ کیجئے، دوسرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے ہیں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں انبیاء جو تھے مائنارٹیز میں تھے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، بت پرست مشرکانہ اور جو ہے کیا ہے بت پرستانہ ماحول میں آنکھ کھولی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی بڑی حفاظت فرمائی۔ ابراہیم کو آزر نے بلایا، مگر جو ہے انہوں نے انی سقیم کہہ کر معذرت کر لی۔ لہذا معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا۔ سورہ ممتحنہ میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ تو ابراہیم کو اسوہ بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ مائنارٹیز میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے تہوار سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اس خطاب کی سب سے اہم چیز ہے، مشرکانہ بت پرستانہ ماحول میں اگر ہم رہتے ہیں تو اپنے دامن کو غیر مسلموں کے تہوار سے بچا کر رکھنا اسوہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آدمی ہیلے بہانے بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مارکیٹ وغیرہ میں دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر وہ چندہ وصول کرنے آتے ہیں، تو کیا کرنا؟ علماء نے اس تعلق سے بتایا کہ معذرت کر لیں، کہہ دیں کہ دینی اعتبار سے کمپرومائز کوئی بھی نہیں ہے، البتہ دنیاوی اعتبار سے تجارت ہو، کھانا پینا کچھ بھی ہو، ہم جو ہے الحمدللہ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر نہ دینے کی صورت میں مشکل ہے، دشمنی آتی ہے، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، تو علماء نے بتایا کہ انسان اپنے دل میں کراہت رکھتے ہوئے ڈال دے۔
بعض علماء نے کہا کہ ڈال دے اور بعد میں صدقہ مطلب کہ توبہ استغفار کر لے۔ میں سمجھتا ہوں شاید انسان اگر بچنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ حفاظت بھی کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عمار یا یاسر کو پکڑ کر لے جایا گیا تھا تو کفر بولنے پر جو ہے ان کو ابھارا گیا تو انہوں نے جو ہے زبردستی بول دیا، دل میں ایمان تھا، اللہ نے تعریف کی ان کی، الا من نکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل میں اطمینان رکھ لے کے اگر مجبور ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈال دیں، بعد میں توبہ استغفار کریں، لیکن جہاں تک اسے میں سمجھتا ہوں بچنے کی کوشش کریں۔ تو غیر مسلموں کے جو تہوار آتے ہیں اس تعلق سے ہماری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے دین اسلام جیسی نعمت ہمیں جو ہے مکمل طور پر عطا فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو مکمل طور پر پسند کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صبح و شام یہ دعا پڑھتے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا ورسولا، اسلام سے بطور مذہب ہم راضی ہو گئے، اور باللہ وبالاسلام دینا اللہ تعالیٰ سے بحیثیت رب راضی ہو گئے، اسلام سے بحیثیت رب بحیثیت مذہب میں راضی ہو جانا، اور بحیثیت نبی ہم کیا ہونا؟ اللہ کے نبی سے اور رسول سے راضی ہو جانا چاہیے۔ جو آدمی یہ کرتا ہے ماشاءاللہ وہ کیا ہے؟ ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب تسلیم کرتے ہیں، بحیثیت مذہب اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، بحیثیت نبی اور رسول ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اسلام پر جم کر رہنا چاہیے۔ مکی دور کی صورتیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کا سبق پڑھایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں خود کہہ دیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سورہ ہدہد میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کئی نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، مکی دور کی صورت ہے، اس میں کہتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ کے نبی آپ دیگر نبیوں کی طرح دین پر جمے رہیے۔ غیر مسلموں کا تہوار آئے، حالات کچھ بھی ہو جائے، دین کو نہیں چھوڑنا، دین پر جم کر رہنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو، 950 سال کیسے تھے، اللہ اکبر۔ ہود کو دیکھو، صالح کو دیکھو، شعیب کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھو علیہم الصلاۃ والسلام۔ بعض علماء نے تو یہ کہا ہود کو کوئی معجزہ نہیں دیا، ان کی توحید خود معجزہ تھی۔ توحید جب ہوتی ہے تو بندہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کا۔ اسی صورت میں آگے کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ تو مائنارٹیز میں رہتے ہوئے ابراہیم نے جیسے اپنی عقیدہ توحید کی حفاظت فرمائی، ویسے ہمیں توحید کی حفاظت کرنا۔ غیر مسلموں کے تہوارات ابراہیم جیسے ہیلے کر کے بچے، ویسے ہم کو بھی بچ جانا چاہیے۔ دوسری جو مثال دی میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، غیر مسلم بادشاہ کے درمیان میں رہ کر اللہ اکبر اپنی صلاحیت سے، اپنے علم سے، اپنے تقوی سے کیسے نفع بخش بنے دنیا کے لیے، پورے مصر کو الحمدللہ قحط سالی سے نکالا۔ اور تیسری جو شخصیت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے نبی کو اور صحابہ کی 13 سال تک تربیت فرمائی، وہاں جو ہے ہمیشہ توحید پر جم کے رہنے کے مکمل طور پر تاکید فرمائی۔ لہٰذا مکی دور جو ہوتا نا وہ بار بار پڑھنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بار بار پڑھنا، حضرت ابراہیم کی زندگی بار بار پڑھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی کی 13 سالہ زندگی بار بار پڑھنا۔ اور ہندوستان میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر اپنے ایمان کی، اپنی عقیدے کی حفاظت ہمیں اپنے جان زیادہ پیاری ہونا چاہیے۔ دیکھو مکے کے 13 سالہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ عبدالعظیم صاحب کے الفاظ یہ کمپرومائز نہیں ہے، کوئی صلح نہیں ہے۔ سورہ کافرون اتری، جس کو ہم جو ہے صبح سے شام تک کتنے مرتبہ اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے بات یہ ہے۔ فجر کو اٹھتے ہی پہلی رکعت میں سنت میں سورہ کافرون، مغرب کی سنت کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون، عشاء مطلب وتر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون۔ سوتے وقت اللہ کے نبی نے نوفل نامی صحابی سے کہا کہ تم سورہ کافرون پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تعالیٰ کفر شرک تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ طواف کے دوران جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، طواف کی 2 رکعتیں، اس میں بھی سورہ کافرون۔ اللہ اکبر۔ جب میں وہاں کھڑا ہو کر پڑھا، مجھے تو جو ہے وہ کفر کا جو مرکز تھا وہ دور یاد آیا۔ میں نے آنکھیں بند کی، مقام ابراہیم کو دیکھتا، کعبۃ اللہ کو دیکھتا، اپنے دل میں کہتا اے اللہ، ایک وقت وہ تھا جہاں 63 بت رکھے ہوئے تھے، اے اللہ تیرا احسان ہے، نبی کا احسان ہے، صحابہ کی قربانی، اے اللہ جیسے تو نے ہمارے ایمان صحابہ کی اور اپنے نبی کی کفر و شرک سے حفاظت فرمائی، اے اللہ ہمارے سے بھی حفاظت فرما لے۔ اور ایک جملہ ہمیشہ بولتا میں، طواف کرنے والے ہر ایک آدمی کو صحابہ اور تابعین اور ہمارے جو ہے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ کیا کسی طواف کرنے والے کو بلال یاد آتے ہیں؟
کیا کسی طواف کرنے والے کو سمیہ یاد آتی ہیں؟ کیا ہماری طواف کرتی ہیں؟ کبھی سوچتی کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے صحابہ کرام کو تکلیف دی توحید کی وجہ سے احد احد کہتے تھے؟ اللہ کے نبی آل یاسر سے بولتے اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو صبر کرو، انشاءاللہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، توحید کا مرکز ہے کعبۃ اللہ۔ ایک بندہ اگر جو ہے عمرہ حج کو گیا تو وہ جو ہے کیا ہے، کوئی چیز لایا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو حاجی اور معتمر کو ملتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو صحابہ اکرام کو یاد کرنا چاہیے، ان کی تکلیفوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً حضرت موسیٰ کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کے لیے بہت کوششیں کی۔ کفار مکہ آ کر بولے آپ ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم ایک سال تمہارے معبود کی عبادت کرتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، یاد کرو قیامت تک پیدا ہونے والا کافروں سن لو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہاں دیکھیے ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، آیتیں تکرار سے آئیں، کیوں؟ ایک مرتبہ ختم ہو جانا تھا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ماضی میں بھی کفر و اسلام ایک نہیں ہوا، حال میں بھی نہیں ہوا، اور قیامت تک بھی کفر و اسلام ایک نہیں ہوگا۔ آگے کہا لکم دینکم ولی دین۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کافرون پر ہمارا نظر ہونا چاہیے۔ جب بھی غیر مسلموں کے تہوار آتے ہم اپنے دل میں بول لینا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اللہ نے رسول نے جو عیدیں ہمارے لیے دی ہیں وہی ہمارے لیے عیدیں ہیں، تمہاری عیدوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اقلیت میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے درمیان میں کیا کریں؟ دعوت کا کام کریں۔ اگر 800 سال مغلیہ سلطنت کا جو دور تھا نا، توحید پر محنت ہوتی، اتباع سنت پر محنت ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو جاتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وہاں دیکھیے یعبدوننی، اللہ تعالیٰ قیادت دیتا، سیادت دیتا، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ اللہ فرماتا یعبدوننی، اگر تم دنیا میں حاکم بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، قیادت و سیادت چاہتے ہو تو میری عبادت کرو، عبادت کے نظام کو پرفیکٹ کرو، عقیدہ توحید خصوصاً توحید الوہیت کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ اور کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ غیر مسلموں کے اس تہوار کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً سیاست میں رہنے والے مسلمان غیر مسلموں کے اس تہوار کے موقع پر بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو مبارکبادی دینا، ان کو تحفے دینا، اور جو ہے ان کے ساتھ جا کر ملنا، ان کا مالی تعاون کرنا، یہ سب کہاں جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ الحافظ ابن القیم رحمہ اللہ وہ کرسمس کی عید کے موقع پر کہتے ہیں کہ جو آدمی اس موقع پر مبارکبادی دے گا تو وہ زانی سے بڑا مجرم ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ اس کی بنیاد اتخاذ ولد پہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، اللہ نے زبردست انداز میں اس کی تردید فرمائی۔ لہذا جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ نہ دکھا، نصارہ کا راستہ نہ دکھا، اسی طریقے سے ہمیں کفار و مشرکین کے راستے سے بھی مکمل طور بچ کر رہنا چاہیے۔ خصوصاً غیر مسلموں کے اس تہوار کے موقع پر ان کو مبارکبادی دینا، ان کا مالی تعاون کرنا، ان کے ساتھ گھل مل جانا، یہ کہاں جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آپ غیر مسلموں کی شادی میں جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر ہیپی کرسمس بولنا، ہیپی دیوالی بولنا، میں سمجھتا ہوں انسان کا ایمان اور اس کا عقیدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک سوال کرتے ہیں اکثر لوگ، غیر مسلموں کی طرف سے دی ہوئی مٹھائی کھانا کیسے ہے؟ تو وہ بولتے پوجا نہیں کرتا نا، لیکن مناسبت تو غلط ہے نا۔ آپ ڈکاشن لے کے اگر شراب کی دکان میں گئے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بولیں گے شراب پیے بولیں گے۔ لہذا غیر مسلموں کے اس تہوار کے موقع پر ان کو مبارکبادی دینا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے شادی مبارکباد دے سکتے آپ، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر دعوت کا موقع ہمیں بہت اچھا آ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں شاید کوئی غیر مسلم بھی ہمیں مجبور بھی نہیں کرتا، نہیں ہوتا ویسا۔ اگر ہم ان کو عقیدہ توحید بتاتے تمہارے ہمارے میں کیا فرق ہے، ماشاءاللہ وہ مجبور نہیں کرتا۔ اور سیاست میں رہنے والے لوگ بھی وہ مجبور نہیں کیا جاتا۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی کرسی چلے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ڈرنا چاہیے۔
ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان، اسے لوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے معاذ کو 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، کہا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، کہا اے معاذ 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تمہیں جلا کر خاکستر کر کے جو ہے مطلب کیا ہے راکھ بنا دیا جائے، ہرگز نہیں ہونا۔ تو مومن غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر کراہت دل میں رکھتا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے شریک نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ہندوستان کے ماحول میں اپنے بیوی بچوں کے اندر بھی غیر مسلموں کے تہوار میں ہوتا کیا کیا تہوار آتے ہیں، تہواروں میں کیا ہوتا وہ بتا کے رکھنا بچوں کو۔ جامعہ میں خود علم الادیان کے نام سے ایک میں مادہ پڑھاتا ہوں، اس میں یہودیوں کی عیدیں کیا ہوتی ہیں، نصارہ کی عیدیں کیا ہوتی ہیں، ہندو مت، جین مت، بدھ مت، سکھ مت، اس طرح کے پڑھا کے ماشاءاللہ بچوں کو، طلباء کو بتایا جاتا۔ علماء کو بھی ضروری ہے کہ وہ ہر عید میں کیا ہوتا، عید کا تاریخی پس منظر کیا ہوتا بتانا چاہیے، تاکہ آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، تو اپنے بچوں کو اس بارے میں اگر شعور دے کر جائیں تو وہ اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہماری عیدیں جو ہوتی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے، غیر مسلموں کے عید میں کیا ہوتا ہے، ذرا کمپیئر کیجئے آپ۔ ہماری عید جو ہوتی ہے من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہیں، اور ان کی جو عیدیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے خود بنا لی ہیں، بلکہ 360 دن بھی عید صوفیوں کے بس وہ چھال ہیں، ان کا وصال، ان کا 40واں وہ کیلنڈروں میں دیکھتے، اور ویسے بدعتوں سے اور کفر و شرک سے بھرے ہوئے کیلنڈر لا کے ہمارے مسجدوں میں لگاتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری عیدوں میں ہوتا کیا ہے، تھوڑی دیر پہلے میں ویڈیو بنایا اس میں بول دیتا ہوں میں، ہماری عیدوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری عید میں توحید ہوتی ہے، ہماری عید میں اتباع سنت ہوتا ہے، ہماری عید میں اللہ کا شکر بجائے لاتا ہے، ہماری عیدوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے، ہماری عیدوں میں ایذا رسانی نہیں ہوتی، ہماری عیدوں میں ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، ہماری جسم سے بڑھ کر ہماری روح خوش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، 2 عیدیں دی، دونوں عیدوں میں دیکھو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ کر خطبہ دیتے ہیں۔ آپ ایسا تصور کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے آپ۔ غیر مسلموں کے تہواروں میں کیا ہوتا ہے، موٹے موٹے انداز سے کہیں، غیر مسلموں کے تہوار میں سب سے بڑھ کر روحانی تکلیف۔ میں سمجھتا ہوں جب بھی غیر مسلموں کا تہوار آتا نا، کائنات پر بھی اس کا نعوذ باللہ اثر ہوتا ہے، جسے بدعت کا اثر ہوتا ہے، کفر و شرک کی نجاست اور اتباع ہوا کی وجہ سے جو عیدیں ہوتی ہیں اس کا بھی اثر ساری کائنات پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا شکر ادا کریں۔ اور ہماری عیدوں میں ہنگامہ نہیں ہوتا، ان کی عیدوں میں ہنگامہ ہوتا ہے، ان کی عیدوں میں کیا ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے، ان کی عیدوں میں ناچ گانا ہوتا ہے، ان کی عیدوں میں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو ابھی بازار میں جا کر دیکھیں، جو بھی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں کس کی ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا۔ اللہ اکبر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے نعمت ملی ہے، تم نے کیسے استعمال کیا۔ تو یہ غیر مسلموں کے تہوار کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، نعمتوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، ایذا رسانی، ہر جگہ ٹریفک جام ہوتی ہے، اتباع ہوا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے۔ اور میں صحیح بات کہوں، غیر مسلموں کے درمیان میں رہتے ہوئے ہماری عیدوں نے بھی وہ امتیازی شان کھو دی ہے جو اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ ہمارے پاس بھی عیدوں میں بے پردگی، نئے فلم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نامحرم مردوں کا عورتوں سے مصافحہ کرنا، اور کیا ہے نافرمانی۔ رمضان پورا اچھا گزرتا، عید کے دن پورے مسجدیں خالی ہو جاتی، یہ کیا ہے یہ؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، توحید پر باقی رہیے، اور غیر مسلموں کی تہذیب سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی تہذیب پر فخر کیے ہوتے تو آج حالت ایسی نہیں ہوتی۔ آج ہمیں اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب پر بھی ہمیں فخر بھی نہیں ہے۔ کیسے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جا کر بولے یہودیاں چھڑاتے ہوئے، تمہارا نبی تم کو قضاء حاجت کے آداب سکھاتا ہے کیا؟ ہمیں تو ایسے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا دیکھو ہاں ہمارا نبی ہمیں سکھاتا، وہ بولتے میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعارف کا تو کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں، بریکٹ میں لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، تو سر اٹھا کر بولو اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں عزت ہے۔ جانتے ہیں اسلام کو چھوڑنے سے ذلت ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، وہ شاید مطلب بیت المقدس کے مطلب فتح کے سفر میں تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام کو اوپر بٹھا کے نیچے پکڑ کر جا رہے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چل کر جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ آئی جہاں حضرت عمر کو اپنے جوتے بھی نکالنے پڑے اور جو ہے موزے بھی نکالنے پڑے۔ تو ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین آپ
ایسا اتنی عاجزی آپ، حالانکہ امیر المومنین ہیں آپ، فتوت دائرہ اتنا وسیع ہوا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، آپ کیوں جوتے بھی نکال لے، چپل بھی نکال لے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے موقع پر کہا، ابو عبیدہ تمہارا اسلام تمہارے دل میں نہیں اترا، تم یہ بات کہیں گے مجھے یقین نہیں تھا نا؟ تو کہنے لگے دیکھو دل میں اسلام اترنا، کہنے لگے اللہ اکبر، بولے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام مہما ابتغى العز بغیرہ اذلنا اللہ۔ یہ جملہ اسی وقت کہا دیکھو اے ابو عبیدہ، ہم ایسی قوم ہیں اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی ہے، اگر ہم عزت دوسروں میں تلاش کریں گے تو کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، مطلب اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ لہذا اسلام کی تہذیب، اسلام کے جو نظام حیات ہے اس پر فخر کرو، سر اٹھا کر جیو سلمان فارسی کی طرح، اور مکمل طور پر دین پر جمے رہو۔ ایسے موقع پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ساتھ دو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ برائی کے کاموں میں، گناہ کاموں میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مثال طور پر لوگ سوال کرتے ہیں پٹاخے کی دکان ہے نا، عام وقت میں رکھنا علماء مکروہ بولتے، ایسے وقت میں بیچنا تو اور گناہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ہمارے لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس میں غیر مسلم مشابہت ہے نا، اس میں کب پھوڑتے؟ نوش ہوا تھا اس وقت پھوڑتے۔ ایک جگہ تو ایسے ہوا پٹاخے پھوڑتے ہی وہ نوشو جو ہے وہ کار سے ڈر کے نیچے گر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شب برات جو 15ویں شعبان عید ہوتی نا، وہ کیا مردوں کی عید بولتے ہیں اسے، اس وقت پٹاخے پھوڑتے ہیں لوگ۔ بہرحال نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ غیر مسلم آبادی کے درمیان میں رہنے والے مسلمان، وہ نام کے مسلمان رہتے ہیں مگر غیر مسلموں کے عقیدے سے، ان کے تہذیب اور ان کے حضارہ سے متاثر ہوتے ہیں، لہذا مسلمان بچے بھی ایسے وقت میں پٹاخے پھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے کیسے ہوتے؟ اللہ اکبر، رحمان کے بندے ایسے ہوتے جو اپنے دامن کو شرک سے گدلا نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اخلاقی نجاست میں نہیں پڑتے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو قتل جیسا گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، کہا جھوٹی گواہی جہاں تھی وہاں بھی نہیں جاتے۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی علماء سے، اس وقت ربیع کا مجھے نام یاد آتا ہے، کئی علماء سے ذکر کیا الزور سے مراد اعیاد الکفار ہیں، کفار کے تہوار ہیں۔ لہٰذا غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے کہ جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، جہاں جو ہے غیر اللہ کے لیے عیدیں ہوتی ہیں، تو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے۔ اور غیر اللہ کی عیدوں میں کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، غیر مسلموں کے تہوار میں جانوروں کو چھاٹا جاتا ہے، استغفر اللہ، اور روحانی تکلیف، گانا بجانا، دوسروں کو تکلیف، بس اتباع ہوا، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال درس بڑا طویل ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اللہ یہودیوں کا راستہ نہ دکھا، نصارہ کا راستہ نہ دکھا، ساتھ میں یہ بھی بولنا چاہیے کہ اللہ کفار و مشرکین کے راستے میں بچا لے، اور صبح و شام کی دعاؤں میں اس بات کا ہمیں اہتمام کریں، خصوصاً یہ ہندوستان میں رہتے ہوئے اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا نوٹ کر لیں طلبہ و طالبات سامعات، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ابراہیم اولوالعزم پیغمبر کفریہ اور مشرکانہ ماحول میں رہ کر اپنے بچوں کو دعا، کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ نبی کو بھی دیکھو، کعبۃ اللہ کے پاس 63 بت تھے، صحابہ بھی تھے، مگر کبھی ہاتھ نہیں لگائے، اس لیے کہ وہ ہاتھ لگانا مشکل تھا، اقلیت میں تھے، چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ مگر جب بعد مدینہ آنے کے بعد 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر شرک سے کس قدر نجاست عقیدے کی ہے دیکھو، اس سے الرجی ہے دیکھو۔ اللہ کے نبی چھڑی سے بت کو ہٹا رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل، سب سے بڑا حق توحید اور سب سے بڑا کفر شرک نعوذ باللہ بت پرستی ہے۔ لہٰذا نیک لوگوں میں غلو کرنے کی وجہ سے اور شخصیت پرستی سے یہ چیز آتی ہے۔ آج معاشرے میں چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں شخصیت پرستی بہت آ رہی ہے، یہ پیر و مرشد کے نام پر بھی جو گمراہی ہو رہی ہے وہ بھی کم کی نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، بلکہ کہا کونوا ربانین، تم خدا پرست بن جاؤ۔ بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں،
ماں باپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے بچے غیر مسلموں کے اسکولوں میں، عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایسی صورت میں وہ غیر مسلموں کی تہذیب سے، ان کے عقیدے سے متاثر ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ ابراہیم کو دیکھو، دنیا سے جا رہے ہیں، بلا کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب کو دیکھو، مجھ سے اب میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت نوح کو دیکھو، 950 سال رہ کر اپنی قوم میں مرتے وقت پوچھتے، میں تم کو توحید کی دعوت دیتا ہوں، اللہ سبحان اللہ لا الہ پڑھتے رہو، شرک اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ تو توحید سے نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے کفری یا مشرکانہ ماحول میں رہ کر غیر مسلموں کے تہوار میں اپنے بچوں کو لے گئے، اپنی عورتوں کو لے گئے، اور ایک بات بھی ہے، ایسے موقع پر غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر جو بھی چیز آتی ہے، نہ خود کھائیں نہ اپنے بچوں کو کھلائیں۔ برتھ ڈے کا کیک کٹتا ہے، ہمارے بچے کھاتے ہیں، چاکلیٹ ہوتا ہے وہ بھی کھاتے ہیں، تو غیر مسلموں کے عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہوئے ہمارے بچوں کے عقیدے پر نظر ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کفری یا مشرکانہ ماحول میں اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت نہیں کی، کل اگر ہمارے بچے اپنے ایمان کا سودا کر کے غیر مسلم لڑکے لڑکیوں سے عشق لڑا کے ایمان کا سودا کرے، تب جا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کیا دعا پڑھنا؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر لا الہ الا انت۔ اور حضرت ابو بکر کو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، ابو بکر دیکھو، اگر تم جو ہے یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں شرک اکبر اصغر سے بچا لے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا دیکھو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو کفری یا مشرکانہ ماحول میں رہ کر ہم خود اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ ماں باپ کی ذمہ داری بہت ہے۔ ابراہیم نے جیسے اپنے بچوں کو بچایا، حضرت نوح نے بچایا، اللہ کی نبی بھی اپنے نواسوں کو بھی مکمل طور پر اس کی توجہ دلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے اس پیغام کو جان کر برادران وطن کے درمیان میں رہتے ہوئے دعوت کا کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے تہوار میں جتنی سلبیات ہیں، جتنی غلط چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام غلط چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کفری یا مشرکانہ ماحول میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی، اپنی عقیدے کی اور اپنی بیوی بچوں کے عقیدے پر نظر رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی تہذیب پر فخر کرنے اور اس مطابق ہمیں عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔